بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے توحید، اسماء اور صفات. ما توحید الاسماء والصفات. توحید، اسماء اور صفات کسے کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ ان اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان لایا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حدیثوں میں بیان کیے ہیں. اور یہ کہ ان اسماء و صفات کو بلا کوئی کیفیت بیان کیے اسی طرح تسلیم کیا جائے جیسے کہ وہ قرآن و حدیث میں وارد ہے. جیسے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ ان کا اثبات کیا ہے اور ان کی کیفیت کی نفی کی ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کی چیزوں کو جانتا ہے اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو بھی، اور یہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. نیز یہ قول لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع اور بصیر ہے. نیز یہ قول لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے. وہ لطیف، بڑا باریک بین اور خبیر، باخبر ہے. سنن ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جب آپ نے ان کے معبودوں کا ذکر کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری: قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اور صمد کے معنی ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنے اور نہ وہ کسی سے جنا جائے، کیونکہ جو چیز بھی جنی جاتی ہے وہ مرتی ہے اور جو چیز مرتی ہے وہ اپنے پیچھے وارث چھوڑتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مرتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم شکل ہے نہ ہم رتبہ اور نہ ہی اس کے مثل کوئی چیز. قرآن اور حدیث سے اسماء حسنہ کی کیا دلیل ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ ہی کے لیے اسماء ہے، اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کجروی اختیار کرتے ہیں. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت اچھے نام ہیں. اس فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے بہت اچھے نام ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہے، 99 نام ہے، جو ان ناموں کو گنے گا جنت میں داخل ہوگا. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں لایا. اس طرح امام مسلم نے کتاب الذکر والدعاء فی اسماء اللہ تعالی میں جو ہے اس کو لایا ہے.
نیز نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود رکھا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، کہ قرآن کریم کو میرے قلب کی بہار بنا دے. قرآن کریم میں یعنی قرآن کریم سے اسماء حسنہ کی کیا مثال ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب چند مثالیں ہے. ارشاد ربانی ہے ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ علی اور کبیر ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ لطیف بارک بین اور خبیر باخبر ہے. انہو کان علیما قدیرا، انہو کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ علیم بڑا علم والا، قدیر بڑی قدرت والا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غالب اور حکیم یعنی حکمت والا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ غفور یعنی معاف کرنے والا اور رحیم یعنی رحم کرنے والا ہے. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف یعنی مہربان اور رحیم ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے نیاز اور حلیم یعنی بردبار ہے. انہو حمید مجید، وہ حمید لائق ستائش اور مجید بزرگ ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کا حفیظ اور محافظ ہے. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب اور مجیب دعا سننے والا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب نگہبان ہے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ بحیثیت وکیل جس پر بھروسہ کیا جائے کافی ہے. وکفی باللہ حسیبا، اللہ حسیب حساب لینے والا کافی ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر مقیت یعنی قدرت رکھنے والا ہے. انہو علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر شہید گواہ ہے. انہو بکل شیء محیط، وہ ہر چیز پر محیط احاطہ کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی زندہ قیوم تھامنے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول آخر ظاہر اور باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا علیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ ملک بادشاہ قدوس سارے عیوب سے پاک، سلام سلامتی والا، مومن امن دینے والا، مہیمن نگہبانی کرنے والا، عزیز زبردست، جبار زور آور، متکبر بڑی عظمت والا ہے. اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں وہی اللہ ہے جو خالق پیدا کرنے والا ہے، باری وجود بخشنے والا، مصور صورت بنانے والا. اس کے بہت ہی اچھے نام ہے. حدیث پاک سے اسماء حسنہ کی کیا مثال ہے؟ حدیث پاک سے جو ہے وہ مثال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظیم اور حلیم بردبار ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو ان لفظوں سے پکارا
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، اے حی زندہ، اے قیوم آسمانوں کو تھامنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے آسمانوں اور زمین کو بلا کسی نمونہ کے وجود میں لانے والے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اس طرح مانگی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے نہ آسمان میں، وہ سمیع اور علیم ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناجات میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، اے غیب اور حاضر کے عالم جاننے والے، اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق، ہر چیز کے رب اور مالک۔ نیز نبی کریم علیہ السلام نے ایک مناجات میں یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخره۔ یہ لمبی دعا ہے۔ یا الہی، ساتوں آسمان عرش عظیم، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانا اور گٹھلی کو پاڑنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر والے کی شر سے۔ اس کی پیشانی کو تو ہی پکڑنے والا ہے، تو ہی اول سے، تجھ ہی سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ ہی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے ماورا کچھ نہیں ہے۔ نیز نبی کریم علیہ السلام نے ایک مناجات میں یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ان دونوں کے درمیان رہنے والوں کا بھی تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان رہنے والوں کا قیوم، سنبھالنے والا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، میں تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں اس واسطے سے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو احد صمد ہے جو نہ کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا اور اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ نیز آپ علیہ السلام نے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے سے اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا ہے۔